बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हालात बहुत कशीदा हैं। कुछ खबरें हम तक पहुँच रही हैं, कुछ नहीं पहुँच पा रही। कुछ पहुँच भी रही हैं तो मीडिया तक नहीं पहुँच पा रही। कुछ ट्विटर की बंदिश की वजह से और सोशल मीडिया और नेटवर्क्स की बंदिश की वजह से, इंटरनेट की बंदिश की वजह से नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन सोर्सेज जो हैं वो हमें बता रहे हैं। मसलन अभी पेशावर से मुझे एक मेरे सोर्स ने फ़ोन करके बताया कि जो एमपी हैं, साबिक एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल इलाही, उन्हें गोली लगी है और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी तरह से अफगान ट्रेड जो है शारा, अफगान पाक अफगान शारा, वो कल से मुकम्मल तौर पर बंद है। उसमें पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और वो रास्ता जो है वो पूरा बाब खैबर से बंद किया गया है और तोरखम तक लाइनें लगी हैं, जहाँ यानी पाक अफगान बॉर्डर पर से लेकर और पेशावर तक लाइनें लगी हैं और ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। तो निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। पकड़ धकड़ हो रही है, कारकुनों की गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया कि फजल इलाही साहब जख्मी है, उसके अलावा लाहौर में मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आईएसएफ लाहौर जो हैं अब्दुल कदीर, वो जाँ बहक हो गए हैं। नौजवान थे और वो जाँ बहक हो गए हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी है, यानी उनकी जान चली गई है। ये मामूली बात नहीं है। फैसलाबाद में भी कई लोग जख्मी हैं। तो ये खबरें हम तक कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रही, कुछ को रोक लिया गया है, कुछ जो है वो ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो रही। तो काफ़ी इस तरह की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। और साथ ही साथ जो गिरफ्तारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की और कारकुनों की, वो जारी हैं। मसलन इस्लाम सिर्फ पिंडी रीजन से जो है वो 123 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 27 को अदालत में पेश करके उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। और लाहौर में भी अभी मेरी बात हो रही थी पीटीआई के कुछ यूसी लेवल के लीडर्स से, तो वो कह रहे थे कि पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और सबने रूपोशी इख्तियार कर ली है। और हैरान कुन बात वो ये बता रहे हैं, जो मेरी बात हुई है लाहौर में, वो ये कह रहे हैं कि जब भी पीटीआई की कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कोई जलसा होता है या कोई रैली होती है, तो यूसी लेवल तक एक कम्युनिकेशन होती है लीडर्स की तरफ से कि आप इस रैली के लिए कारकुनों को जमा करें। और उन्होंने कहा कि फिर हम ही ये काम करते हैं कि हम कारकुनों को मुतहरिक करते हैं, उनको टास्क देते हैं, हम रैली में जाने के लिए कहते हैं, कहाँ पहुँचना है ये बताते हैं, और यूं ये रैली बन के जो है वो निकलती है। वो कहते हैं कि कल इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जब कैंट की तरफ मूव किया है, कोर कमांडर हाउस की तरफ मूव किया है, वो कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट नहीं की गई। और वो हैरान है कि फिर लोगों ने इस जगह का इंतखाब क्यों किया और सारे लोग वहां पर कैसे चले गए और ये किसने कॉल दी और क्यों लोग जो हैं उस घर की तरफ मूव किए, कोर कमांडर हाउस की तरफ और कैंटोनमेंट की तरफ, और जलाओ घेराव किया और पूरे पाकिस्तान में। तो हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई लीडरशिप की एक रैली के लिए इतना जोर लगाना पड़ता है कि कारकुनों को निकालने के लिए नीचे यूसी लेवल पर जो लीडरशिप है वो मुतहरिक होती है, वो उनको एक्टिव करती है, फिर वो निकालती है, टाइम बताती है, जगह बताती है, वहां से फिर वो रैली के लिए जाते हैं और इस तरह होता है। और कल जो है वो कहते हैं कि बगैर किसी कॉल के, यानी यूसी लेवल पर भी कोई कॉल नहीं दी गई और इसके बावजूद लोग जो है वो इस जगह पर पहुंच गए। इसी वजह से कुछ लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि इसमें शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। कुछ पुलिस के लोग हो सकते हैं, गुल्लू भट्ट जिसको आप कहते हैं, गुल्लू भट्ट हो सकते हैं। और मखसूस आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि मखसूस मकासद के लिए हालात को ख़राब कराया जा रहा है। तो इसलिए इसको पूरा इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है कि इसमें पीटीआई के लोग कितने हैं। ये नहीं मैं कहता कि पीटीआई के लोग नहीं होंगे, पीटीआई के हमदर्द नहीं होंगे, इमरान खान से हमदर्दी रखने वाले यकीनन होंगे उसमें शामिल, लेकिन क्या जलाओ घेराव उन्होंने ही इनिशिएट किया या वो उस मॉब का हिस्सा बन गए जो जलाओ घेराव के लिए ही आया था। मसलन मियां वाली में मैं तस्वीरें देख रहा था कि पूरे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसको जला दिया गया, पार्किंग में खड़ी तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं, रिकॉर्ड जला दिया गया है, और जो वो जहाज जो मॉन्यूमेंट है वो जो चौक में लगा हुआ है वो तो खैर कल ही हमारे सामने विजुअल्स आ गए थे, वो जला दिया गया था। इस तरह की सूरत हाल वहां पर पैदा हुई है। तो देखना यह है कि कहीं ये गुल्लू भट्ट तो नहीं है जो जिन्होंने पीटीआई के इन लीडरलेस जो मॉब है उसको लीड करते हुए जलाओ घेराव की तरफ वो लेकर गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद शरपसंद अनासर थे जो उनको लीड करते हुए वहां ले गए और वहां फिर जलाओ घेराव किया और खुद भी उसका हिस्सा बने और बाकी लोगों को भी उसका हिस्सा बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है। मॉब की साइकी बड़ी खतरनाक होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इनको लीडरलेस नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमको इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जो लीडर्स हैं उसका राब्ता जो है वो आवाम के साथ रहना चाहिए था और उनको गिरफ्तारी के डर से जो है वो रूपोशी इख्तियार नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उनको फील्ड में होना चाहिए था और उनको ये एहसास सिक्योरिटी होना चाहिए था कि वो निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि अली जैदी को गिरफ्तार किया गया, बाकी यानी
احتجاج عمران خان کی گرفتاری پر، یہ میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس سے اختلاف بھی شاید کر سکتا ہے، عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے لیڈرز کی سربراہی میں، قیادت میں احتجاج ہونے دینا چاہیے تھا۔ وہ خطرناک نہیں ہوتا۔ شاہ محمود قریشی اگر لیڈ کر رہے ہوتے تو وہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گھستے۔ فواد چودھری اگر کہیں پر لیڈ کر رہے ہوتے، قاسم سوری اگر کہیں پر اپنے کارکنوں کو لیڈ کر رہے ہوتے تو وہ کسی جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہ ہوتے۔ اور یہاں پر جہاں پر علی زیدی پرامن احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی زیدی کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ ان کے جو کارکن ہیں وہ جہاں چاہے گھس جائیں پھر غصے میں آ کے۔ تو یہ اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے ان لوگوں کو کہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یا پھر وہ انارکی کو کنٹرول کرنا ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ فواد چودھری نے آج صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ کل ہمیں محصور کر لیا گیا ہائی کورٹس کے اندر، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، عوام سے رابطہ منقطع کر دیا گیا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو کے باہر نکلے، اور باہر نکل کے پھر ان کا جدھر کو منہ ہوا ادھر کو وہ چل پڑے۔ اگر آپ یہی سوچیں نا کہ یہی فواد چودھری اگر لیڈ کر رہے ہوتے کسی موب کو یا کسی پی ٹی آئی کی ریلی کو یا کارکنوں کو احتجاج کر رہے ہوتے، تو اب آج جیسے اسلام آباد میں شہریار افریدی احتجاج کر رہے ہیں، تو اب شہریار افریدی اگر کشمیر ہائی وے پر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے دینا چاہیے۔ وہ جلاؤ گھیراؤ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اگر شہریار افریدی کو اب گرفتار کر لیں گے تو پھر کارکنوں کو کون سمجھائے گا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا؟ تو اتنی سمجھ حکومت میں ہونی چاہیے۔ اب اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا، اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ اسد عمر اسلام آباد میں کسی احتجاج کو لیڈ نہ کریں۔ اس وقت لاہور میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں، خیبر پختونخوا میں پکڑ دھکڑ جاری ہے، لسٹیں بن چکی ہیں، کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو احتجاج میں شامل بھی نہیں تھے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ جنہوں نے گھر جلائے ہیں، املاک کو جلایا ہے، ان کو ابھی تک اٹھایا نہیں گیا، لیکن وہ لوگ جو اس احتجاج میں شامل نہیں تھے کل، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو عجیب و غریب سی اس وقت ایک کیوس کی صورت ہے۔ اب فوج کو بلا لیا پنجاب میں، فوج طلب کر لی ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ جی یہ فوج کو لڑانے کی سازش ہے عوام سے۔ اوبیسلی جب عوام احتجاج کریں گے، فوج سامنے کھڑی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو کیا لوگ فوج کے بارے میں کیا تاثر پیدا کریں گے؟ یہ ایک خطرناک اسٹریٹجی حکومت اختیار کر رہی ہے۔ یعنی پولیس آپ کا کنٹرول نہیں کر پائی اور پولیس گولیاں چلاتی پھر رہی ہے، اور جو ہے وہ آپ نے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ اچھا، اسی دوران میں ایک خبر ہمارے پاس یہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو، اچھا عمران خان کا بھی میں بتاتا ہوں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں عدالت میں، اور ابھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو اس کا فیصلہ نہیں آیا کہ ان کے ریمانڈ کا محفوظ ہوا ہے، لیکن قیاس یہی ہے کہ ان کا ریمانڈ دے دیا جائے گا 14 روزہ۔ تو بہرحال عمران خان کا میں بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنی رودات سنائی ہے عدالت میں کھڑے ہو کر۔ لیکن اسی دوران خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس سے بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ بات دلچسپی کی حامل ہوگی کہ اس کیس میں 110 گواہان تھے، اور یہ گواہان ریکارڈ ہی نہیں ہوئے، یعنی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا، اور بعد میں جو فرد جرم عائد ہوئی تھی اس کے بعد یہ 9 گواہان بھی شروع سے ریکارڈ ہونے تھے۔ نئے لوگوں پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو نئے اس میں ملزمان شریک ہو گئے تھے، شامل تفتیش ہوئے تھے، نئے سرے سے اس میں تفتیش ہونی تھی، تو ٹرائل ہوا ہی نہیں اور ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ تو کیسا انصاف ہے کہ ٹرائل کے بغیر ہی بے گناہ ہو گئے؟ 3 سال سے ٹرائل پہلے نہیں چلنے دیا گیا اور آج بے گناہ قرار دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر اس لیے آئے تھے شہباز شریف صاحب حکومت میں تاکہ یہ مسئلے تو حل کریں نا، باقی ملک جائے بھاڑ میں اور اکانومی جائے بھاڑ میں۔ ڈالر آج 290 کا ہو گیا، ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے، آج روپیہ جو ہے وہ بری طرح سے گر گیا ہے، مارکیٹ گر گئی ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی اور پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو کتنا بھی نقصان پہنچے، لیکن شہباز شریف صاحب اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیں۔ گویا لنڈن میں کوئی فلیٹ خریدے ہی نہیں گئے، گویا منی لانڈرنگ ہوئی ہی نہیں، گویا پیسے یہاں سے باہر گئے ہی نہیں، یعنی لنڈن سے ہی کما کے لنڈن میں فلیٹ خرید لیے گئے 92 میں، یہاں سے پاکستان سے نہیں گئے یہ ڈالر، کیونکہ منی لانڈرنگ تو ہوئی نہیں ہے۔ تو نیب کے جو کیس بنا تھا جس میں کوئی 12 کے قریب جو ہے وہ ملزمان تھے، ان میں سے شہباز شریف اور حمزہ کو آج بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے نیب میں۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں تو پہلے ہی ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا، اور آج ان کو یہاں نیب کے کیس کے ریفرنس میں بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، کل رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ نیب کے چیئرمین سے کبھی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، میرا کبھی ان سے رابطہ ہی نہیں ہے، جنرل نذیر احمد صاحب سے، اور میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی،
اور دیکھیں کتنا زبردست انصاف ہو رہا ہے کہ ان ملزمان میں سے 2 جو ہیں وہ بے گناہ ہو گئے. شہباز شریف بھی بے گناہ ہو گئے, حمزہ بھی بے گناہ ہو گئے. مجھے بے گناہ ہونے پہ حیرت نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے گناہ ہو, میں نے ٹرائل تو نہیں کیا, میں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن ٹرائل کے بغیر کیسے بے گناہ ہو گئے, یہ میرا سوال ہے. کہ ٹرائل ہوا نہیں تو عدالت ٹرائل کے بغیر کیسے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ بے گناہ ہے. آپ ٹرائل کرتے, سارے گواہان کو ریکارڈ کرتے, پورا ٹرائل ہوتا, تو پھر آپ کہتے جی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے ٹرائل کے بعد کہ یہ بے گناہ ہے. لیکن یہاں پر ٹرائل, اور دوسرے کیس میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ میں کیا ہوا تھا, وہاں پر تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی تھی, فرد جرم عائد ہوئے بغیر ہی بے گناہ ہو گئے تھے. تو اس طرح کا انصاف جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور دوسری طرف عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا, انہوں نے کہا کہ میں 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گیا, اور خبریں چل رہی تھیں کہ ان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا عمران خان کو, جبکہ شہباز شریف اور حمزہ جب عدالت میں آیا کرتے تھے نیب کی عدالت میں, تو ان کو کبھی ہتھکڑی تو دور کی بات, ان کو الگ الگ گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا تھا, ان پر پھول پھینکے جاتے تھے اور پھول پھینکنے دیے جاتے تھے. کمرہ عدالت کے باہر تک کارکنوں کی رسائی موجود ہوتی تھی, کارکنوں کی, اگرچہ وہ آتے 10-15 ہی تھے بیچارے, باقی لوگ آتے ہی کوئی نہیں تھا, لیکن وہ جو 10-15 حاضری لگوانے آتے تھے وہ پھولوں کے شاپر اٹھا کے لاتے تھے اور وہ پھول پھینکتے تھے اور ان کو پھینکنے دیے جاتے تھے احاطہ عدالت میں. یہاں تو 2 کلومیٹر تک چڑیا پر نہیں مارتی جب عمران خان نے آنا ہوتا ہے. تو عمران خان نے کہا میں 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گیا, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ مسعود چپرائسی والا سلوک کریں گے, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ انجیکشن جو ہے وہ ایسا بندے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا وہ بندہ مر جاتا ہے. تو اس خدشے کا اظہار انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے معالج تک رسائی دیجیے, اور معالج تک رسائی کسی بھی شخص کا حق ہے. سابق وزیر اعظم ہے عمران خان, اور انہوں نے اپنے معالج تک رسائی مانگی ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں. نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی سارا زور لگایا بتانے کے لیے کہ عمران خان نے یہ بڑی کرپشن کی ہے. ویسے اس پر میں یہ ذرا معاملہ چھٹ جائے تھوڑا سا میں اس پر بات کروں گا, پورا کیس آپ کے سامنے میں نے پورا اسٹڈی کیا ہے اس کو کہ یہ القادر کا ٹرسٹ کا کیا معاملہ ہے اور کیا ہے اس پہ, یہ ہے کیا, اور کیا یہ کوئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, اور ان پہ بنتا ہے تو پھر کیا نواز شریف کی فیملی پہ نہیں بنتا جنہوں نے منی لانڈرنگ کرا کے جو ہے وہ یہ پیسے باہر منتقل کرائے تھے جو کرائم ایجنسی نے پکڑ لیے تھے. تو یہ بہت سارے سوال, بہت سارے اس کے پہلو ہیں. بہرحال سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ انصاف کیا جائے اور ہوش کے ناخن لیے جائیں, اور حالات کو نارملائز کرنے کے لیے, اور جو لوگوں کی زندگیاں اجیرن اس وقت ہوئی ہیں اس کو نارملائز کرنے کے لیے فوری طور پر عقل اور دانش اور انا اور ضد کو چھوڑ کر عقل و دانش کے ساتھ, حکمت کے ساتھ کام کیا جائے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.